بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ویلا کا موضوع اسلامی نظام حکومت اور اصول اقتدار میں طلب و حرص کی ممانعت۔ قرآن مجید میں اقتدار کے بارے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم صادر فرمایا ہے کہ اپنی قومی ایمانتیں اے لوگوں کے سپرد کریں، نہ کہ حصول اقتدار کے لیے لوگ خود سیاسی پارٹیز بنا کر حکومتی مناصب اور عہدوں کے دعوے دار بن جائیں۔ اسلام میں حصول اقتدار کے لیے طلب و حرص کی ممانعت ہے۔ اسلامی ریاست میں امیر یعنی حکمران، مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اور دیگر اہم حکومتی عہدوں کے لیے زیادہ غیر موضوع افراد وہ لوگ ہیں جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے خود طالب ہوں کہ مجھے اقتدار دو اور اس کے حصول کے لیے کاوشیں کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تلک الدار الآخرات، تلک الدار الآخرات، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، یہ تین فعل مضارع کی علامتیں ہیں۔ نون متکلم کے لیے یعنی ہم، تے مخاطب کے لیے اور یہ غائب کے لیے۔ نجعلھا تلک الدار الآخرات، یہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا، ہم نے بنایا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوًا، علو اعلیٰ سے ہے یعنی بڑائی نہیں چاہتے۔ یہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو بڑائی نہیں اپنے لیے چاہتے، فی الارض، زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، ولا فسادہ، اور نہ ہی اس بڑائی کے لیے فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، ملک کے اندر۔ تو آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اپنی بڑائی بھی نہیں کرتے اور زمین میں فساد بھی نہیں برپا کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقین جو ہیں ان کا جو انجام ہے وہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی بڑائی چاہتے ہیں مسلم سوسائٹی کے اندر، یہ منافقین کا کردار بھی بیان کیا، یہ آیت اس کے بارے میں آ رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، جو تعجب میں ڈال دے، کا ہوتا ہے تجھے، مَن يُعْجِبُكَ، جو آپ کو تعجب میں، حیرت میں ڈال دے، ایسے سلوگن دے، ایسے نغمے بنائے کہ دنیا کو کیا نہ کیا آپ کو دنیا میں ایسے دے دیں گے۔ میں یعجبک، آپ کو تعجب میں، حیرت میں ڈال دے، یعنی اس کی بات اتنی حیرت زدہ ہو کہ آپ کو پسند آنے لگ پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو تعجب میں ڈال دے، ان کی بات آپ کو پسند آنے، قولہ، ان کی بات آپ کو پسند آنے لگے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، یہ ہوتا ہے وہ، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں بھی کھاتا ہے، عَلَىٰ مَا فِی قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں یہ نہ یہ کر دوں گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کہ ہوا ہوتا ہے وہ، اور یہ ایسے تعجب میں حیرت زدہ باتیں کرے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ جو ہے بدترین دشمن حق ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بدترین دشمن حق ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب اس کو اقتدار حاصل ہو، ولی کہتے ہیں نا، ولی عہد سعودیہ میں حکمران کو ولی عہد۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب اس کو اقتدار حاصل ہو، سعیٰ، پھر وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، کہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں وہ فساد برپا کر دے، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ، یہ ہوتا ہے وہ، اور وَیُہْلِکَ، اور وہ ہلاک کر دے، حرث، کھیتی کو، یعنی فصلوں جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی معیشت کو، مجموعی طور پر اس کا مفہوم لیں، وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتیوں کو ہلاک کر دے، یعنی جو معیشت ہے اس کو بھی برباد کر دے، والنسل، اور نسلوں کو بھی تباہ و برباد اور گمراہ کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، جو تو آخرت کا گھر بھی ان کے لیے نہیں ہے، اور زمین میں اقتدار حاصل ہو تو یہ فساد برپا کرتے ہیں، اور نسلوں اور معیشت کو، کھیتیوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا،
جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بھی تو الا انہم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم، اور آپ آگاہ ہو جائیں، انہم هم المفسدون، یہ ہم دو دفعہ آیا ہے، یعنی یہ مفسدین ہیں، کہ دو دفعہ اللہ تعالیٰ الا انہم هم المفسدون، اور یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو اقتدار کسی صورت میں نہیں دینا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فساد فی الارض کریں، اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ اگر ملک میں اندر انتشار اور فساد پھیلے، ان کی 4 سزائیں رکھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان میں سے ایک دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ فساد کو روکنے کے لیے۔ انما، ارشاد باری تعالیٰ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزا ہوتا ہے بدلہ، الذین، ان لوگوں کے لیے، یحاربون، جو جنگ کرتے ہیں، یحاربون اللہ، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں، ورسول، اس کے رسول سے، یعنی مسلم سوسائٹی کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں اور اس کے رسول کا جو قانون ہے، یحاربو، اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے لا دینی نظام لایا جائے۔ یحاربون اللہ انما الجزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان کا بدلہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے، یعنی اللہ اور رسول کے قوانین سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ، اور صحیح کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد کی، یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی 4 سزائیں ہیں، ان کی جو مناسب و موقع کی مناسبت وہ دی جا سکتی ہیں۔ پہلی سزا اَن یُقَتَّلُوا، اگر فساد برپا کریں تو ان کو قتل کیا جائے، او یُصَلَّبُوا، او ہوتا ہے یا یُصَلَّبُوا، صلیب چڑھایا جائے، یعنی ان کو پھانسی دے دی جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، قطع یعنی کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، یعنی مخالف سمت سے ان کے ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ تیسری سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی یہ ہے او ینفوا، یا ان کو نکال دیا جائے، فی الارض، یعنی اس ملک سے، اس اسٹیٹ، ریاست سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ان چاروں میں سے جو بھی سزا موقع کی مناسبت سے ان کے جرم ہوں، ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود سزا مقرر کر رہے ہیں۔ ذالک لہم، ذالک، یہ، لہم، ان کے لیے، خزی، ذلت ہے، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخراتی، اور ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، فی الآخراتی، اور آخرت میں، عذاب عظیم، اور عظیم عذاب ہے۔ جو فساد فی الارض کریں اور اللہ اور رسول کے قوانین کے خلاف جنگ کریں، تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اقتدار کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، لا نولی ھذا من سألہ، لا نولی، نون ہوتا ہے ہم، لا نولی، ہم ولی حکمران نہیں بناتے، ھذا، اس بندے کو، من سألہ، جو سوال کرے، ہو، اس کا، اقتدار کا سوال کرے کہ مجھے بناؤ۔ یہ شورا پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اہلیت کی بنیاد پر جس کو چاہے وہ اہلیت کی بنا پر، جو اللہ تعالیٰ نے اہلیت کے اصول دیے ہیں، اس کو شورا کا کام ہے بنانا، نہ کہ ایک بندہ کہے کہ مجھے بناؤ۔ یہ حدیث ہے، لا نولی، ہم ولی نہیں بناتے، ھذا، اس شخص کو، من سالہ، جو سوال کرے اس کا، اقتدار کا، ولا من حرص علیہ، جو اس اقتدار کا حریص ہو، لالچ کرے کہ مجھے بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس اقتدار حاصل ہو، اس کے لیے بڑا حریص ہو، اسے ہم ہرگز ولی یعنی حکمران نہیں بناتے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، انکم، بے شک تم، ستارسون، یہ بھی حریص لفظ سے، ستارسین، مستقبل قریب کے لیے، ستارسون، تم حریص ہو جاؤ گے، علی الامارتی، امارت کہتے ہیں حکومت کو، تم حکومت کے حصول کے لیے حریص ہو جاؤ گے، وستکون، اور تم ہو جاؤ گے، یہاں پر سین آ رہا ہے، یہ مستقبل قریب کے لیے، وستکون، اور تم ان قریب ہو جاؤ گے، ندامت زدہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان قریب تم ندامت زدہ ہو جاؤ گے، جو حریص ہو اقتدار کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی، یعنی اقتدار کے لیے فتنہ فساد پھیلانا، اس کی بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ یہ شورا کا کام ہے، اہلیت کی بنیاد پر لوگ اقتدار میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔